لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں، اس کی ہسٹری پڑھی تھی ہم نے۔ ہسٹری کے بعد ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ سر ولیم ویڈن برن جو ہیں انہوں نے پہلی اتحاد کانفرنس بنائی تھی، اور اس میں ہندو اور مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈرز جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ قائد اعظم کی کوششوں سے جب لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا اکٹھا ایک جگہ سیشن ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا وہ، اور اس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہی ہم دسمبر 1916 میں جب دونوں جماعتوں کا ایک اکٹھا سیشن ہوا تھا تو ہم نے اس کو کیا نام دیا، ہم اس کو کس نام سے جانتے ہیں، اس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ لکھنؤ میں ہوا تھا۔ تھوڑا سا اس لیکچر کو ریپیٹ کرنے کے بعد میں نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھوں گی کہ دسمبر 9، کیونکہ اس کا تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ ریمیننگ رہتا تھا، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں۔ دسمبر 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ جب بنی تھی تو اس کے مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ مسلمانوں اور برِ صغیر کی دیگر اقوام کے درمیان جو ہے وہ ایک ہی مشترکہ تعلقات قائم ہونے چاہیے، لیکن annulment آف پارٹیشن آف بنگال جو تھی 1911 اور کانپور ماسکیو انسیڈنٹ جو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کون سا تھا، 1913 میں ہوا تھا، اس کے سانے پر مسلمان حکومت سے بدظن ہو گئے تھے۔ کون سی حکومت تھی تب؟ برطانوی گورنمنٹ جو تھی، برٹش گورنمنٹ جو تھی، اس سے مسلمان جو تھے بدظن ہو گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد جو تھا اس کی راہیں ہموار کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس سلسلے میں کیا ہوا کہ اس سلسلے میں کانگریس کے صدر جو تھے سر ولیم ویڈن برن نے پہل کرتے ہوئے 1 جنوری 1915 کو ایک اتحاد کانفرنس 1911 کو ایک اتحاد کانفرنس جو تھی اس کا انعقاد کروایا، اور اس میں کیا ہوا کہ اس میں 16 ممبرز جو تھے وہ ہندوز تھے اور 40 ممبرز جو تھے وہ مسلمز تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ کانگریسی لیڈرز جو تھے ان کے نام میں نے آپ کو لکھوائے بھی تھے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک بھی اپنے پاس رکھا کریں۔ ایک دفعہ سے پھر ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ فٹافٹ سے میں آگے اپنے لیکچر کی طرف بڑھوں۔ سر سریندر ناتھ مہاراجہ دربھنگا، موتی لال نہرو اور گوکھل جو تھے وہ کانگریسی لیڈر تھے جنہوں نے اس اتحاد کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ہندوؤں کی طرف سے، اور ہندوز جو تھے وہ 60 ممبرز تھے، اور انہی کے ساتھ ساتھ 40 ممبرز جو تھے وہ مسلمز تھے جنہوں نے اس اتحاد کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ مسلم ممبرز جو تھے وہ کون کون سے تھے؟ مسلم لیگ کی طرف سے اور نواب وقار الملک تھے، سر آغا خان تھے، اور ابراہیم، ان کے ساتھ ساتھ سید محمد تھے۔ یہ کانفرنس جو تھی اس کا کوئی خاص رزلٹ سامنے نہیں آیا، لیکن پہلی جنگ عظیم، پہلی جنگ جو تھی فرسٹ ورلڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں 1914 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اس سے قبل ہی تمام ہندوستان سیاسی حلقوں میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت کو محسوس کرنے لگے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن جنگ کے آغاز پر اس سوچ میں گہرائی پیدا ہو گئی تھی کہ اگر ہندوستانی اس چیز پر بھی گہرائی پیدا ہوئی، اور ہندوستانی جو تھے انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر جنگ کے بعد برٹش گورنمنٹ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو دونوں قوموں کو اپنے اختلافات، ان کی آپس میں جو کلیشز تھے ان کو ختم کرنے کے بعد متحدہ قوم اٹھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بھئی یہ کس کس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ انٹرسٹنگ انفارمیشن ریڈمی، کیا چیز ہے؟ آپ لوگوں کی اٹینڈنس نہیں ہونی ایسے؟ دوسری بات یہ کہ کل سے جو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس میں آپ لوگوں نے زوم میٹنگ میں جب جوائن کرنا ہے تو آپ لوگوں کے نیم کے ساتھ آپ کا رول نمبر مینشن ہونا چاہیے، جس طرح سے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈینٹس نے کیا ہوا ہے۔ ارشد اقبال نے کیا ہے، حمزہ نے کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مریم فاطمہ ہیں، مشل قاسم ہیں، محمد علی زیب ہے، محمد سعد ہیں،
ان سب کے نیمز کے ساتھ رول نمبرز آ رہے ہیں، تو آپ سب کے بھی نیمز کے ساتھ رول نمبرز آنے چاہیے. جن اسٹوڈنٹ کے کل سے نیم ہوئے یا رول نمبرز نہ ہوئے یا کسی نے بھی اس طرح سے نیم رکھا ہوا جس طرح سے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، ریڈمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو میں میٹنگ سے ریموو کر دوں گی. مسلمان ہندوؤں کے ساتھ تعاون اور اتحاد کے لیے کشاں تو تھے، لیکن ایک دشواری یہ تھی کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس جو ہے وہ مختلف اوقات اور مختلف شہروں میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے مسلم لیگ کونسل جو تھی اس سے یہ طے کروایا کہ جنگ کا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ دسمبر 1915 کے آخر میں بمبئی میں ہوگا. جب میں نے آپ کو مسلم لیگ پڑھائی تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلم لیگ کے جتنے بھی سیشنز تھے، یہ سالانہ اجلاس جو تھا مسلم لیگ کا وہ کب ہوتا تھا، وہ ہر سال کے آخر میں ہی ہوتا تھا. تو قائد اعظم کی کوششوں سے دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس جو ہیں وہ ایک وقت 1915 میں بمبئی میں منعقد ہوئے. اور کانگریس لیڈر جو ہیں ان میں کون کون سے تھے، وہ ایس پی سنہا تھے، پنڈت مدن تھے، گاندھی تھے، مسز روزی رونالڈو تھے، اور انہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی. اور انہی کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس اجلاس میں جو اسپیچز کی گئی تھی وہ مسلم لیگ کی طرف سے مولوی مظہر الحق نے کی، اور ہندوؤں کی طرف سے ایس پی سنہا جو تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا، اپنی اپنی تقاریر پیش کی، اور دونوں نے اپنے صدارتی تقریر میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا تھا. دونوں جماعتوں نے ریفارم کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا جن کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ نومبر 1916 میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دسمبر 1916 میں دونوں جماعتوں کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا. پھر اس کے جن جن علاقوں سے پارٹیسپیٹ کیا گیا وہ کون کون سے تھے اور کس طرح سے لوگوں نے وہاں سے پارٹیسپیٹ کیا. اس اجلاس میں بنگال سے فضل الحق تھے، مولانا اکرام اور ابو القاسم تھے، پنجاب سے سر فضل حسین، ذوالفقار علی خان اور ظفر علی خان تھے، یونائیٹڈ پنجاب سے سر رضا تھے، آفتاب احمد خان، اور بہار سے حسن امام اور مظہر الحق تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس کی کچھ دفعات، اس کے کچھ نکات تھے وہ کیا تھے. اس میں ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ ملا. مسلمانوں کو ان کو جدا کرنا، انتخاب پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ان کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہندوؤں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی حاصل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ویٹیج کا فارمولہ دیا گیا، جن میں صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں کی مجلس قانون ساز میں انہیں آبادی سے کم اور اقلیتی صوبوں کی مجلس قانون ساز میں آبادی سے زیادہ نمائندگی حاصل ہوگی. مسلمانوں کے صوبائی مجلس قانون ساز میں درجہ تناسب سے نمائندگی تجویز کی گئی تھی. وہ کس طرح سے کی گئی تھی کہ پنجاب میں 50%، بہار سے 25%، یو پی سے 30%، مدراس سے 15%، بنگال سے 40%، بمبے سے 33% اور سی پی سے 15% تھی. اور اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے پایا تھا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں سمیت کسی بھی الیکٹورل انسٹیٹیوشن میں غیر سرکاری ممبر کسی دوسری قوم سے متعلق کوئی قرارداد یا بل یا قرارداد کا کوئی حصہ پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اس کا اگر متاثرہ قوم کے 3/4 ممبر اس کی مخالفت کریں گے تو پھر وہ پیش کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبران کی تعداد جو تھی وہ 150 مقرر کی جائے، جس کا 4/5 ممبر پرسنٹیج اور ممبر جو ہیں براہ راست عوام کے منتخب کردہ ہوں گے.
اور کونسل کا صدر جو ہے وہ گورنر جنرل کی بجائے کونسل کا منتخب کرتا ہوگا. گورنر جنرل جو ہے وہ اس کونسل کا صدر نہیں بنے گا بلکہ کونسل جو ہے وہ اس کو خود الیکٹ کرے گی. اور پھر بڑے صوبوں کے مجلس قانون ساز میں اراکین کی تعداد جو تھی 125 کی گئی اور چھوٹے صوبوں کے لیے 50 سے انکریز کر کے 75 تک تجویز کر دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا لکھنؤ پیکٹ کے لیے. لکھنؤ پیکٹ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانب سے مختلف انداز میں رد عمل کا اظہار ہوا تھا. کس طرح سے ہوا تھا کہ پنجاب اور یوپی کے ہندوؤں نے لکھنؤ پیکٹ کی اس بنا پر مخالفت کی کہ اس میں مسلمانوں کو جدا کرنا انتخابات کا حق دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں اس کے اگینسٹ جو زیادہ تر تھے وہ سر سید احمد خان کے جو مکتب فکر تھے وہاں سے جتنے بھی لوگ بلونگ کرتے تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ تھے, اس لکھنؤ پیکٹ کے اگینسٹ تھے کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی طرف سے لوگوں نے اس کی تنقید تو کی لیکن اس میں کچھ ہندوز جو تھے انہوں نے بھی تو پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا. وہ کون کون سے تھے؟ وہ موتی لال نہرو تھے, چنتا منی تھے, بہادر سپور تھے. ان جیسے لیڈرز جو تھے انہوں نے خود اس پیکٹ کو تشکیل کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کانگریس سے تعاون کے حامی مسلمان لکھنؤ پیکٹ کی حمایت کر رہے تھے جبکہ سر سید مکتب فکر کے مسلمان پیکٹ کے مخالف تھے کیونکہ انہیں کانگریس کے ساتھ تعاون کسی بھی صورت منظور نہیں تھا. اس لیے مسلم لیگ جو تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی, ایک جناح لیگ اور ایک شفیع لیگ. جناح لیگ جو تھی وہ لکھنؤ پیکٹ کی حامی جماعت تھی اور شفیع لیگ جو تھی وہ سر سید کے مکتب فکر سے بلونگ کرتی تھی جو کہ اس کے اگینسٹ تھی اور اس کو پسند نہیں کرتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنگالی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی لکھنؤ پیکٹ کی اس وجہ سے مخالفت کی کہ معاہدے کے تحت صوبائی لیجسلیٹو کونسل میں ان کی اقلیت میں تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے, کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کس میں تبدیل ہوگی؟ وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. جیسے میں بول رہی ہوں ویسے ہی نوٹ کرتے جائیں جیسے کلاس میں کرتے تھے. میں نے کل لاسٹ لیکچر میں بھی آپ سے کہا تھا کہ نوٹ بک اور پین جو ہے وہ اپنے پاس رکھا کریں. یو پی میں بھی سر سید احمد خان جو ہیں ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے گروپ جو تھے انہوں نے لکھنؤ پیکٹ کی مخالفت کی. ان میں علی گڑھ کے خان بہادر شاہ شیخ عبداللہ بھی شامل تھے. علی گڑھ کے اخبارات جو تھے علی گزٹ کے ان میں البشیر, المیزان, ذوالقرنین, مشرق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ لکھنؤ پیکٹ کی مخالفت میں پیش تھے. اس طرح کیا ہوا کہ مسلم رائے عامہ جو تھی لکھنؤ پیکٹ کے معاملہ پر بٹ گئی. اب ہم اس کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں لکھنؤ پیکٹ کی ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ میں. کہ لکھنؤ پیکٹ کی کیا امپورٹنس تھی ہسٹری میں. لکھنؤ پیکٹ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کا نتیجہ تھا لیکن قائد اعظم نے اس سلسلے میں جو جدت اسٹرگل کی تھی اس کی بنا پر مسز سروجنی نائیڈو جو تھی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا تھا, خطاب دیا تھا. مسز سروجنی نائیڈو جو ہیں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کو ہندو مسلم یونٹی کے امبیسڈر کا خطاب دیا تھا. لکھنؤ پیکٹ کو ہندوستانی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ لکھنؤ پیکٹ مسلمانوں کے لیے یہ پیکٹ وجہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ جداگانہ انتخاب کو تسلیم کیا. کانگریس جو تھی وہ مسلسل اس بات کا دعویٰ کرتی چلی آ رہی تھی کہ وہ تمام ہندوستانیز جو ہیں ان کی
نمائندگی کرتی ہے۔ لکھنؤ پیکٹ سے کانگریس کا یہ دعویٰ بالکل باطل قرار پایا کیونکہ کوئی بھی معاہدہ اپنے ہی درمیان طے نہیں پاتا بلکہ ہمیشہ فریقین کے درمیان طے پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لکھنؤ پیکٹ کا کانگریس اور مسلم لیگ کے نفع و نقصان کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو یقیناً فریقین نے اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو رعایتیں دینے سے دریغ نہیں کیا۔ لکھنؤ پیکٹ ہندوستانی جماعت کی اکثریت کی طرف سے اس مدبرانہ حکمت عملی کا بھی مظہر ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کے حصول کی خاطر اپنے اپنے مفادات کو ترک کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اتنی سپیڈ سے اور اتنی جلدی سے میں اس لیے بولی تھی کہ آپ لوگوں کو پہلے لیکچر دیا گیا ہے، اس میں چند ایک باتیں تھی جو میں نے دوبارہ سے کرنی تھی، اس لیے میں نے اس لیکچر کو ریپیٹ کیا تھا۔ آج کا لیکچر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھنا تھا مونٹیگو چیمسفرڈ انڈین کونسلز ایکٹ آف 1919 جس کو ہم کہتے ہیں مونٹیگو چیمسفرڈ۔ مونٹیگو چیمسفرڈ جو ہے اس میں نیشنلزم جو تھا برے صغیر میں وہ انکریز ہو رہا تھا۔ نیشنلزم کیا ہو رہا تھا؟ پورے برے صغیر میں انکریز ہو رہا تھا، اور گاندھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیلف گورنمنٹ کو انکریز کریں، سیلف گورنمنٹ بڑا کی طرف بڑھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک الگ سے گورنمنٹ بنا لیں۔ لیکن گاندھی جو ہے اس نے ملک میں یہ بھی کہا تھا کہ برٹش کا پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تھی نا تب 1914 میں، تو اس نے گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ جنگ جیت جائیں تو ڈیموکریٹک ریفارمز ہوں گی۔ گاندھی نے ملک میں برے صغیر میں پہلے سے یہ کہا تھا کہ اگر برٹش گورنمنٹ جو ہے اگر وہ جنگ جیت گئی تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر ڈیموکریٹک ریفارمز ہوں گی۔ دسمبر 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ نے پہلی بار اکٹھے ہو کر سیشن کیا لکھنؤ میں۔ یہ وہی لکھنؤ پیکٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ کامن کانسٹیٹیوشنل پروگرام بنایا گیا تھا۔ لکھنؤ پیکٹ میں کیا ہوا تھا؟ کامن کانسٹیٹیوشنل پروگرام بنایا گیا تھا۔ سوری، مونٹیگو چیمسفرڈ کے بعد میں بات کی ہم نے لکھنؤ پیکٹ کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کامن کانسٹیٹیوشنل پروگرام بنانا سٹارٹ کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ وہ ہوم رول ایجیٹیشن، اس ایگریمنٹ کا نام تھا، پروگرام کا نام تھا کامن کانسٹیٹیوشنل پروگرام، اور سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ اینی بیسنٹ نے، ANNIBASCNT بیسنٹ، اینی بیسنٹ تھے جنہوں نے ہوم رول ایجوٹیشن جو تھا اس کو سٹارٹ کیا اپریل 1917 میں، اور اس نے لوگوں میں یہ اویئرنیس کی تھی کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ انڈین کونسلز ایکٹ 1919 جو ہے اس کو انٹروڈیوسڈ کروائے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس کی ہم تھوڑی سی ہسٹری چیک کر لیتے ہیں کہ انڈین کونسلز ایکٹ جو ہے 1919 وہ انٹروڈیوس کیسے ہوا۔ فرسٹ ورلڈ وار ورڈ جو تھی اس میں ہندوستانیوں کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ جمہوریت کی بقا کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ ہندوستان میں جمہوریت کو بانٹنے کا موقع کیوں نہیں دیتا۔ ان کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ آزادی کا علم بردار بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہندوستان کو آزادی دینے میں وہ پیش و پیش کیوں نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ آزادی دینے کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ برے صغیر کو آزاد کیوں نہیں کرتی۔ آخر حکومت ہندوستان میں پیدا شدہ بے چینی کو محسوس کرنے پر مجبوری ہوئی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مونٹیگو نے 20 اگست 1917 کو دارالعوام میں ایک بیان دیا۔ وہ کون سا بیان دیا اور کس نام سے دیا؟ وہ بیان جو تھا وہ اعلان اگست کے نام سے مشہور ہوا تھا۔
سیکرٹری آف اسٹیٹ مونٹیگو نے 20 اگست 1917 کو دارالعوام میں ایک بیان دیا جو کہ اعلان اگست کے نام سے مشہور ہے۔ مونٹیگو نے کہا کہ ملک معظم کی حکومت کی یہ پالیسی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ پالیسی ہے کہ حکومت ہند اس سے متفق ہے کہ ہندوستانیوں کو نظم و نسق کے تمام شعبوں میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس اعلان قومی جامہ پہنانے کے لیے اس نے منٹیگو نے ہندوستان کے مختلف صوبوں کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ذمہ دار حکومت کے اجراء کے بارے میں بھی ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد جولائی 1918 کو منٹیگو جو تھا اس نے گورنر جنرل جو تھے تب برصغیر کے سب کانٹیننٹ کے لارڈ چیمسفرڈ جو تھے ان کے ساتھ مل کر کچھ ایسی ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں اور ان کی ایک پوری تفصیلی رپورٹ جو تھی وہ تیار کی جو ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنل اصلاحات جو تھیں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو تھیں ان کو پہلی جامع رپورٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہندوستان میں تعلیم کی کمی اور سیاسی شعور کے نہ ہونے کے سبب ذمہ دار حکومت کا قیام اب تک ناممکن رہا۔ تو جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی اس میں انہوں نے ڈیارکی سسٹم جو تھا اس کو پیش کیا۔ ڈیارکی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ٹو ٹائپ فارم آف گورنمنٹ، ٹو ٹائپس، دو طرح کی اس میں گورنمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کون سی تھی؟ ایک سینٹرل تھی اور ایک پروونشیل تھی۔ 1919 کی جو ریفارمز تھیں وہ کیا تھیں اور ان کی کیا خصوصیت تھیں وہ تھوڑی سی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ دو ایوانوں پر مشتمل ایک اسمبلی قائم کی گئی تھی۔ کون سی اسمبلی تھی؟ ایک مرکزی قانون ساز اسمبلی قائم کی گئی تھی جس میں ایوان زیریں انڈین لیجسلیٹو اسمبلی اور ایوان والا جو تھا وہ کونسل آف اسٹیٹ کہلاتا تھا۔ قانون ساز اسمبلی کے ممبروں کی تعداد 45 اور کونسل آف اسٹیٹ کے ارکان جو تھے ان کی تعداد 60 مقرر کی گئی تھی۔ لیجسلیٹو اسمبلی کا ٹینیور جو تھا وہ 3 ایئرس کا تھا اور کونسل آف اسٹیٹ کا ٹینیور جو تھا وہ 5 ایئرس کا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق رکھا جائے گا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی تنخواہ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ اپنے خزانے پر میں سے دے گی۔ اس سے پہلے سب کانٹیننٹ سے اس کی تنخواہ دی جاتی تھی لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے خزانے سے ان کو تنخواہ دے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ 10 سال کے بعد ایک کمیشن اپنی ریفارمز کی کامیابی اور ناکامی اور اس میں مزید اصلاح کی گنجائش کا جائزہ لینے کے لیے قائم کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کمیشن اپنی ریفارمز کی کامیابی اور ناکامی اور اس میں امینڈمنٹس کرنے کے لیے قائم کیا جائے گا۔ منٹیگو چیمسفرڈ جو تھا اس میں دو عملی نظام کام کرتے ہیں۔ ڈیارکی سسٹم وہ دو طرح کا تھا، وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں، ایک سینٹرل تھا اور ایک پروونشل تھا۔ سینٹرل جو ہے وہ لیجسلیٹو ہوتا ہے، کونسل آف اسٹیٹ جو تھی وہ سینٹرل تھی، لیجسلیٹو کونسل آف اسٹیٹ، اور پروونشل جو تھا وہ ریبرتھ بائی سبجیکٹ اور ٹرانسفرڈ سبجیکٹ تھا، ایڈمنسٹریٹڈ بائی گورنر ان منسٹر۔ پروونشل جو تھے اس کے ایڈمنسٹریشن کون تھے؟ گورنر تھے اور منسٹرز تھے۔ سینٹرل جو تھا اس کے کونسل آف اسٹیٹ کو کس طرح سے چلایا گیا، اس کے اخراجات کس طرح سے اٹھائے گئے۔ ڈیارکی گورنمنٹ بائی دا ٹو انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز جو تھی تو اس کو چلاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیارکی سسٹم۔ صوبوں میں دو طرح کی کلاسز بنا لی گئی تھی، وہ کس طرح سے بنا لی گئی تھی؟
ان میں ایک ٹرانسفر سبجیکٹ تھا اور ایک ریورس سبجیکٹ تھا، تو کیا تھا؟ گورنر جو تھا وہ ایگزیکٹو ہیڈ تھا، نائنٹین ایٹین کی جو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ ڈی آر کی سسٹم پر پیش کی گئی تھی۔ ڈی آر کی سسٹم کیا تھا؟ اس میں دو طرح کے امور رکھے گئے تھے، ایک ریورس سبجیکٹ تھا اور ایک ٹرانسفر سبجیکٹ تھا۔ اسپیشل قسم کے جو ورک تھے وہ سارے کے سارے کس کے ہاتھ میں تھے؟ وہ گورنر کے سیکٹریوں کے گورنر کے ہاتھ میں تھے۔ وہ کیا تھے؟ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، اس کا چارج جو تھا وہ سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ سارے کا سارا گورنر کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دا سبجیکٹ ور ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو لسٹس، ریورسڈ اینڈ ٹرانسفرڈ۔ ریورس جو تھی اس میں اریگیشن تھا، فائنینس تھا اور ریونیو تھا۔ ٹرانسفر جو تھا اس میں ہیلتھ تھی، ریلیجن تھا، پبلک تھا، ورکرز تھا اور انڈسٹریز تھی۔ کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کہاں پر لگانا ہے، وہ سارے کے سارے اختیارات جو تھے وہ کس کے ہاتھ میں تھے؟ وہ گورنر کے ہاتھ میں تھے۔ اور وہ کون سی ٹائپ تھی؟ وہ ریورس ٹائپ، ریزروڈ ٹائپ سبجیکٹ آف ٹائپ تھی۔ اور جو ٹرانسفر تھا وہ یہ تھا کہ لوکل سیلف باڈی، لوکل سیلف گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ نچلے طبقے کے اختیارات کے وہاں تک جو ہے یہ چیزیں کیسے پہنچانی ہیں اور ان کی ڈویژن کس طرح سے کرنی ہے۔ اس کے لیے کچھ منسٹر جو تھے وہ نامینیٹ کیے جاتے تھے اور کچھ جو تھے وہ الیکٹ کیے جاتے تھے۔ اور ان کو الیکٹ کون کرتا تھا؟ ان کو الیکٹ جو ہے وہ پیپل ہی کرتے تھے، لوگ ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دو امنی نظام جو ہے وہ 16 سال تک صوبوں میں رائج رہا، مگر یہ نظام جو تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بھی ناکامی کی کچھ وجوہات تھیں، وہ کیا تھیں؟ جس ٹائم پیریڈ میں یہ ریفارمز جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، اس ٹائم میں سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ سیاسی بے چینی بڑی ہوئی تھی۔ رولٹ ایکٹ کی وجہ سے سیاسی فضا نہایت کشیدہ ہو گئی تھی۔ رولٹ ایکٹ کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جلیاں والا باغ کے حادثہ نے حالات کے سدھرنے کے تمام امکانات ختم کر دیے تھے۔ فرسٹ آف آل وی سی دیٹ رولٹ ایکٹ، رولٹ ایکٹ جو تھا وہ ایک بل پیش کیا گیا تھا گورنمنٹ کے آگے، جس کو ہم کہتے ہیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل بل۔ یہ ایک بل پیش کیا گیا تھا 30 اپریل 1918 کو، جو کہ سر سڈنی رولٹ نے پیش کیا تھا۔ اس بل کے تحت کیا ہوا تھا کہ اس بل میں، رولٹ بل کے تحت، جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ پولیس کو، اس نے پولیس کو کچھ ایسے اختیارات دے دیے تھے جس کی وجہ سے ملزم جو ہے وہ نہ تو اپیل کا حق رکھتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے دفاع کی خاطر کسی کی وکالت جو ہے، کسی بھی کی کسی کی بھی وکالت کو حاصل کر سکتا تھا یا کسی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ واہ، بچوں کے آنے کا ٹائم دیکھیں، سفیان اب تشریف لا رہا ہے اور 8 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں لیکچر بائنڈ اپ ہونے میں۔ اس نے جب یہ بل پیش کیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی شخص کو بنا کسی بھی جرم کے اٹھا لیا جائے گا۔ پولیس جو ہے وہ اتنے اختیارات رکھتی ہے کہ اس کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن لے جائے۔
جس کو ہم کہتے ہیں رولٹ ایکٹ. یہ سر سڈنی نے پیش کیا تھا امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں کہ ہم اسی کے مطابق جو ہے نہ تو مجرم جو ہے یا ملزم جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے نہ ہی وہ کوئی دلیل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بل جو ہے امپیریل قانون ساز کونسل میں پیش کیا گیا تھا تو بہت سے ایسے غیر سرکاری اراکان تھے جنہوں نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا، حتیٰ کہ اس میں کئی مشکل سرکار پرست بھی شامل تھے. 23 ایسے ممبرز تھے جو کہ غیر سرکاری تھے جنہوں نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا، اس بل کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ سرکاری انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اس قانون کو قانون اور لا اور جسٹس جو ہے اس کے اگینسٹ قرار دیا تھا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ قانون کے تحت ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ وہ یقیناً ان کا غلط استعمال کرے گی، اور دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں اس قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. بالکل یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹھیک بھی تھی، کیونکہ اس بل کے تحت یہی تھا کہ اگر کسی نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تو اس شخص کو بھی پکڑ کر لے جائے گی پولیس. اس کو بھی اختیارات اتنے دیے گئے تھے. پھر 7 فروری 1919 کو جب یہ بل سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیا گیا تو سر محمد شفیع اور سر سریندر ناتھ بینرجی جو ہیں انہوں نے اس پر اختلافی نوٹ لکھے، اور بینرجی نے یہ ترمیم پیش کی کہ اس بل کو رائے عامہ کے حصول کے لیے ہائی کورٹوں، مقامی حکومت اور پبلک اداروں کو بھیجا جائے. ٹھیک ہے. اس موقع پر بھی قائد اعظم نے رولٹ بل کی مخالفت کی اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اس بل کو رائے عامہ کے حصول کی غرض سے مسترد کرے. اس کے بعد کیا ہوا کہ روزنامہ سیاست جو تھی 10 اپریل 1919 کو رولٹ ایکٹ کے خلاف ایک زوردار ادروائے میں لکھا کہ حکومتی ایجنسی نے رولٹ ایکٹ کے اردو ترجمہ کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کاپیاں جو تھی وہ لاہور کے شہروں میں تقسیم کی، جس کے آخر پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ قانون جو ہے یہ صرف اور صرف ریولیوشنرز کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو تبدیلی چاہتے ہیں، جو انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ قانون جسٹ ان کے لیے ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہندوستان کے دوسرے شہروں کے برعکس رولٹ بل کے خلاف کا احتجاج سب سے پہلے 4 فروری 1919 کو بریڈ لا ہال لاہور میں ایک جلسے سے شروع ہوا. اس کی ورڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ٹف ہے، لیکن جب آپ اس کو ریکارڈنگ میں سنیں گے تو آپ کو آئی تھنک سمجھ لگ جائے گی. پھر بھی جس بات کی سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیں. 4 فروری 1919 کو بریڈ لا ہال لاہور میں ایک جلسے سے شروع ہوا. 9 مارچ 1919 کو ایک احتجاجی جلسہ میاں فضل حسین کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں غلام محی الدین قصوری، سید حبیب اور دیگر مقررین نے رولٹ بل کے خلاف تقاریر کی. اپریل کو بل کے خلاف بادشاہی مسجد لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس میں 25,000 کے قریب ہندوستانیوں نے شرکت کی تھی. کب جلسہ ہوا؟ اپریل 11 اپریل کو بل کے خلاف بادشاہی مسجد لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس میں کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا؟ اس میں 25,000 کے قریب ہندوستانی جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا جلسے میں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اگلے ہی روز جو ہے وہ مسجد کے دروازے مسلمانوں کے پر بند کر دیے گئے.